بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وعلى سيدنا فاطمة وعلى سيدنا زينب وعلى سيدنا حسن وعلى سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، اور درود سلام کا نذرانہ تاجدار کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے تمام ناظرین سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت حدیث پاک جو ہے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور بڑی سبق آموز حدیث پاک ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق جو ہے پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ کتاب حدیث الانبیاء میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے زمین خریدی، دوسرے شخص کے ساتھ اس کا زمین کا سودا طے ہوا اور اس نے وہ زمین خرید لی اور بیچنے والے کو اس زمین کی رقم ادا کر دی۔ اب جس نے زمین خریدی تھی اس زمین کے اندر روزانہ کیا کرتا؟ کھیتی باڑی کرتا، روزانہ کھیتی باڑی کرتا، اس کا یہی معمول ہوتا۔ ایک دن اس کے ساتھ حیرت ناک واقعہ پیش یہ آیا کہ وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، جو ہی اس نے زمین کھودی، زمین جب کھودی تو پتا دیکھا کہ ایک مٹکا جو ہے اسے نظر آیا۔ ایک مٹکا جب اسے نظر آیا تو مٹکے کو اس نے کھولا اور مٹکے کے اندر دیکھا تو وہ سونے کا بھرا ہوا تھا، وہ گولڈ کا بھرا ہوا تھا، وہ مٹکا سونے کا بھرا ہوا تھا۔ لیکن وہ شخص ایمان کا، اپنے ایمان کا بڑا مضبوط شخص تھا۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی معمولی رقم پر لوگوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی غلط فہمی سے کسی کا کوئی پیسہ مل گیا ہے، کوئی رقم مل گئی ہے، تو وہ لوگ قسمیں اٹھا کر اس رقم کو، اس چیز کو، کوئی بھی چیز مل جائے وہ چھپاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ملی، ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیسے استقامت والے تھے، کیسے ثابت قدم لوگ تھے، حرص اور لالچ ان کے قریب نہیں ہوتی تھی۔ کہ اس شخص نے کیا کیا؟ جب سونے کا بھرا ہوا مٹکا دیکھا، وہ سونے کا مٹکا اٹھایا اور اٹھا کر جس سے زمین خریدی تھی اس شخص کے پاس چلا گیا، اس شخص کے پاس چلا گیا اور کہا کہ بھائی جان، آپ کی زمین کے اندر میں نے کھیتی باڑی کی ہے اور یہ آپ کا جو مٹکا ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کا مٹکا اس زمین کے اندر رہ گیا تھا، مہربانی فرمائے یہ لے لیں، یہ قبول کر لیں۔ تو جس نے زمین بیچی تھی اس شخص نے کہا کہ میں ہرگز یہ مٹکا قبول نہیں کر سکتا، میں یہ لے نہیں سکتا، کیونکہ میں نے
اس زمین کے عوض جو ہے آپ سے رقم لینی ہے، اس زمین کے پیسے لینے ہیں، رقم لینی ہے۔ میں نے زمین جو ہے آپ کو بیچ دی ہے، اب اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ سونا ہے، مٹکا ہے اور سونے سے بھرا ہوا ہے، جو کچھ بھی ملے وہ اب آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا، یہ میں نہیں لے سکتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اب حضرات، ان دونوں حضرات کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ یہ بحث و تکرار چل رہی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا کہ سونے کا مٹکا آپ لے لیں، آپ کی زمین ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے زمین کو بیچ دیا ہے اور میں نے اس کی رقم لے لی ہے، اب جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ آپ کا ہے، میں نہیں لے سکتا۔ یہ بحث چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم شخصیات تھی، کیسے یہ عظیم لوگ تھے، کیسے یہ متقی لوگ تھے، کیسے یہ صالحین پرہیزگار لوگ تھے، کیسے ایماندار دیانتدار یہ لوگ تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے، دونوں نہیں لے رہے، دونوں ایک دوسرے کو دینے کی ضد کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا تم لے لو، دوسرا کہہ رہا تم لے لو، لیکن کوئی نہیں لے رہا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، حاکم وقت نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لے کر چلتے ہیں اور ان سے اس معاملے پر تصفیہ کرا لیتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کریں گے، جو نصیحت کریں گے، وہ ہم قبول کریں گے۔ جناب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور سارا قصہ کہانی داستان بتاتے ہیں۔ جب وہ اپنی داستان بتاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام ان دونوں شخص کے، اشخاص کے ایمان پر وہ فخر کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں اور دل ہی دل کے اندر جو ہے ان کی تحسین کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں دونوں سے کہ تمہاری اولاد ہے، ایک سے پوچھتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے، دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں تمہاری اولاد ہے، دوسرا شخص کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ پھر سناتے ہیں کہ تم ایسے کرو، دونوں اشخاص ایسے کرو، دونوں حضرات ایسے یہ کرو، بیٹا اور بیٹی جو ہے، ایک کا بیٹا دوسری کی بیٹی جو ہے، اور اس کا آپس میں نکاح کر دو، اور جو سونا ہے سارا کا سارا اس پر خرچ کر دو، سارا کا سارا ان میں تقسیم کر دو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے شادی کی، نکاح کیا اور سارے کا سارا سونا جو تھا اپنی بیٹے بیٹی کو دے دیا، اس پر خرچ کر دیا۔ یہ تو تھا سونے کا جو مسئلہ حل ہو گیا، سونے کا جو مٹکا بھرا تھا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس میں جو قابل غور بات ہے، مقام غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے عظیم لوگ جو تھے، کیسے کیسے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اس روئے زمین پر آئے کہ نہ جن کے دل کے اندر جو ہے حرص تھا، نہ لالچ تھی، ان کا دل حرص اور لالچ سے ہر وقت پاک رہتا تھا، خالی رہتا تھا۔ اور پھر اللہ کریم نے بھی ان کو جو ہے عزت عطا فرمائی، ان کی عزتیں رکھی کہ اللہ کے نبی کے دل کے اندر جو ہے، اللہ کے نبی اپنے دل کے اندر ان کی تحسین فرما رہے ہیں، ان کے ایمان پر رشک کر رہے ہیں۔ یہ کیسے دیانتدار عظیم شخصیات ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس میسج، اس حدیث سے جو ہمیں میسج ملتا ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے اس ایرا کے اندر، آج کے اس دور کے اندر ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان کو، ہم سب کو اپنے ایمان کو ان افعال سے محفوظ رکھنا ہوگا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہم سب کو حلال حرام میں تمیز کرنی ہوگی، اور ہم سب کو نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں جو ہے ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو تب جا کر ہماری بات بنے گی اور دنیا اور آخرت ہماری سنورے گی۔ لیکن یہ دیانتداری کا مظاہرہ کرنا آج کل کے دور کے اندر بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کسی کو ڈھیلا مل جائے، رقم مل جائے، چھوٹی سی چیز مل جائے،
وہ چھپا لیتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس موجود ہی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، حالانکہ اس شخص کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ واقعہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، کیسے دیانتدار لوگ ہوا کرتے تھے۔ کاش کہ آج ہم جو ہے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد جو ہے اس طرح کے لوگوں کی طرح جو ہے پرہیزگاری کا دوبارہ مظاہرہ کریں اور دیانتدار بن جائیں، کیونکہ اس کا حساب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے، دغا کرتے، کسی کی مال جو ہے چھین لیتے، کسی کی رقم چھپا لیتے، تو اس دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا آپ کرو گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو دگنا عذاب ملے گا۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے ان آفات یعنی حرص و لالچ سے اور طمع سے، حرص و لالچ سے خصوصاً محفوظ رہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے حضور کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں جو ہے ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔